کبھی یہ خیال آیا کہ بھوکا رہنا یعنی روزہ رکھنا کسی کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کیسے بنا سکتا ہے؟ اچھا، آج ہم ایک ایسی ہی چھوٹی سی کہانی پر نظر ڈالیں گے، ایک نوجوان کی کہانی جو ہمیں اس کی روحانی جیت کے ذریعے ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے؟ اصل میں یہی سوال اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے روحانی پہلو کو سمجھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک نوجوان کا سفر ہمیں روزے کی اصل طاقت سے ملواتا ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت گہرے نظریے کی وضاحت کرتی ہے۔ تو چلیے کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں، جو ہے اس نوجوان کے عزم کے بارے میں۔ یہ آپ سمجھیں وہ لمحہ ہے جہاں سے اس کا روحانی سفر شروع ہوتا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ دیکھیں، سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی سادہ لیکن بے حد مضبوط فیصلے سے، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ سچے دل سے روزہ رکھنے کا عہد۔ یہی اس کے روحانی سفر کا پہلا قدم تھا، ایک ایسا قدم جو صرف بھوکے رہنے سے بہت بہت آگے کی بات تھی۔ اچھا، اس عزم کے پیچھے 3 بنیادی اصول کام کر رہے تھے۔ ایک تھا صبر، دوسری تھی نیک نیتی، اور تیسرا تھا اللہ پر کامل بھروسہ۔ اور یہی وہ اصول ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا روزہ صرف کوئی جسمانی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک بہت گہری روحانی مشق تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ سفر اتنا آسان تو نہیں ہونا تھا۔ اب کہانی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے صبر کی آزمائش۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں اس نوجوان کو واقعی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر نیا دن اس کے جسم اور اس کی روح دونوں کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آ رہا تھا۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت کی نشوونما کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہی مشکلات تھیں۔ تو اس کے اندر ایک کشمکش چل رہی تھی جو بالکل واضح تھی۔ مطلب ایک طرف تو بھوک، پیاس اور سخت محنت والی جسمانی مشقت تھی، اور دوسری طرف تھی صبر، استقامت اور نیک نیتی سے پیدا ہونے والی روحانی طاقت۔ اور یہی اصل مقابلہ تھا اس کہانی کا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اپنی محنت سے ہونے والی شدید تھکن اور پسینے کے باوجود اس کا عزم ذرا بھی نہیں ڈگمگایا۔ اس نے اپنی طاقت کا سرچشمہ اپنے ایمان کو بنایا، اور اسی ایمان نے اسے ہر مشکل میں ثابت قدم رکھا۔ اور اب کہانی ایک بہت ہی اہم موڑ پر آتی ہے۔ اس کی جو اندرونی طاقت تھی وہ اب صرف اس تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب وہ دوسروں پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ حصہ ہے اس کی نیکی کے انعام کے بارے میں۔ بہت جلد اس کی وہ شخصیت جو صبر کی بھٹی میں تپ کر نکلی تھی، اس نے گاؤں والوں کی نظروں میں عزت کمانا شروع کر دی۔ یعنی اب اس کی نیکی صرف ایک ذاتی معاملہ نہیں رہی تھی، بلکہ اس کا اثر پورے معاشرے پر نظر آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ گاؤں کے ایک شخص نے کہا، بھائی اس کی ایمانداری تو اتنی ہی مضبوط ہے جتنا اس کا روزہ۔ اب ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ پورے معاشرے کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ لوگ کس طرح اس کی ایمانداری کو براہ راست اس کے روزے سے جوڑ رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک دن گاؤں میں کوئی مشکل آن پڑی، اور یہ نوجوان فوراً سب کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ اس کی اس بے لوثی اور خدمت کے جذبے نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا، اور سب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا کردار صرف باتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ تو اس کے صبر اور ان نیک اعمال کے بدلے میں اسے کیا ملا؟ اسے خدائی برکت اور حقیقی کامیابی نصیب ہوئی۔ اور یہ انعام کس شکل میں تھا؟ معاشرے کی عزت، لوگوں کا اعتماد، اور سب سے بڑھ کر دلی سکون۔ اچھا، تو اس کی کامیابی تو ہم نے دیکھ لی۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کے آخری اور سب سے اہم یعنی سبق آموز حصے کی طرف۔ یہ حصہ ہمیں بتائے گا کہ اس جیت کا اصل راز کیا تھا۔ تو آخر اس پوری کہانی سے روزے کی کیا تعریف سامنے آتی ہے؟ یہی کہ یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ صبر، نیکی اور روحانی طاقت کی ایک مشق ہے۔ اصل میں یہی اس پوری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں کامیابی کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ پہلی بات، روزہ روحانی طاقت کا ایک سرچشمہ ہے۔ دوسری بات، یہ صبر اور ایمانداری کی ایک پریکٹس ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، یہی اندرونی طاقت زندگی میں حقیقی فتح کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وہ سبق تھا جو نہ صرف اس نوجوان نے سیکھا، بلکہ پورے گاؤں والوں نے بھی سیکھا۔ اور آخر میں یہ سارا تجزیہ ایک سوال پر ختم ہوتا ہے کہ صبر ہماری اپنی زندگیوں میں کون کون سی کامیابیاں لا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس کہانی کے سبق کو ہر ایک کی ذاتی زندگی سے جوڑتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔